حضرت سلمان فارسی کو ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کا ایک شاگرد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس سے فرمایا کہ گھوڑا پیاسا ہے، لہٰذا اس کو پانی پلا کر لاؤ۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ پانی پلا چکا تو آپ نے فرمایا کہ اسے خوب اچھی طرح پانی پلاؤ۔ پھر جب وہ گھوڑا خوب سیراب ہو گیا تو شاگرد سے مخاطب ہو کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ کیا اس جانور کے پانی پینے سے دریائے دجلہ میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس میں سے جتنا بھی خرچ کیا جائے تو یہ گھٹتا نہیں کہ علم نافع طلب کرو۔ آپ نے فرمایا کہ علم بہت ہے اور عمر تھوڑی، تو بقدر علم دین اسے حاصل کر لو اور ساری دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑو۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک مریض کی سی ہے اور اس کے پاس ایک ایسا طبیب موجود ہے کہ جو ہر مرض اور اس کے علاج سے بخوبی واقف ہے۔ مریض کو جب کوئی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے تو وہ طبیب اس کو روکتا ہے، اسی طرح وہ برابر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بری اور مضر خواہشات سے بچاتا رہتا ہے، تاں یہ کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بہرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے باز نہ رکھا گیا ہوتا تو اس کو یہ نعمتیں کیسے ملتی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ آپ ارض مقدس میں چلے آئیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ کوئی زمین انسان کو مقدس نہیں بناتی بلکہ اس کو خود اس کا عمل مقدس اور متبرک بناتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی جگہ کے قاضی بنا دیے گئے ہو، تو اگر تمہارے فیصلوں سے لوگوں میں انصاف ہو تو بہت اچھا، اور اگر تم مصنوعی قاضی ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے فیصلوں سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور فریقین واپس جانے لگتے تو ان کی طرف ایک نظر ڈالتے اور ان سے فرماتے کہ میں مصنوعی قاضی ہوں، واپس آ جاؤ اور پھر مجھ سے اپنا مقدمہ بیان کرو کہ شاید فیصلہ میں کہیں غلطی ہو گئی ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں، اور تیسرا وہ جو کہکہے مار کر ہنستا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے اس قدر غمگین کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں، ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، دوسری عذاب قبر کا خوف، تیسری قیامت کا حال۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے نصیحت کی خواہش ظاہر کی، تو آپ نے فرمایا بولو نہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں میں رہ کر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بولو تو صحیح اور مناسب بات کہو۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد ہو۔ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں غصہ میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے ملو جلو نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے ملا جلا نہ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ملتے جلتے ہو تو پھر بعد میں سچائی سے کام لو اور امانت ادا کر دیا کرو۔